السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 135 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 152 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو، یعنی اس سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پس وہ تم کو الگ کر دیں گے اس صحیح راستے سے، مستقیم راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں اللہ خالص تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی تورات کتاب دی، تماماً نعمت کی تکمیل کے لیے، علی الذی، اس شخص پر، احسن، جو بھلائی کرے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں تفصیلات ہیں ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اس کے اندر ہدایت اور رحمت و شفقت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین و ایمان رکھیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب قرآن پاک جو ہے، انزلناہ مبارک، ہم نے اس کو نازل کیا، یہ بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ان تقولوا، یا پھر ہے کہ تم یہ بات نہ کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک کتاب تو دو جماعتوں پہ نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے، یعنی تورات و انجیل ہم سے پہلے، یہود و نصارہ اہل کتاب، ان پہ اور ہم پہ تو کچھ نہیں نازل ہوا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور پھر تم یہ نہ کہو کہ ہم تھے ان کی تعلیم و تدریس سے غافل، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پہ کتاب نازل کی جاتی، لو انا انزل علینا الکتاب، ہمارے لیے یا ہم پہ کوئی کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے پہلے لوگوں پر جن پر کتاب نازل کی ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس تمہارے پاس دلائل و براہین آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ، اور وہ ہدایت اور رحمت کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر رہنمائی بھی ہے،
شفق و پیار کے دلائل مسائل بھی ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اسے کنارہ کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو کنارہ کرتے ہیں، کترا جاتے ہیں احکامات کو سننے اور ماننے سے، ہماری آیات سے، سوء اور بدترین عذاب بما کانوا یصدفون، اس کے سبب جو تھے ہماری آیات ارشادات بیانات سے کنارہ کرتے۔ حضرات، راستہ درست اور صحیح اور مستقیم صرف ایک راستہ ہے، سارے راستے ٹھیک نہیں ہیں۔ جس طرح عموماً لوگ کہتے ہیں او باجی جتھے کو لگانا ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہیں، یہ جملہ بہت بڑی میٹھا زہر ہے۔ اس جملہ کہنے سے اور اس پر اعتماد کرنے سے اور اس پر یقین کرنے سے اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے، یہ بہت بڑا زہریلا جملہ ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ظاہر ان کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، توجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وخط خطن، آپ نے لکیر کھینچی، خط کھینچنا لکیر کھینچنے کو بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر، سیدھا خط کھینچا۔ وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں بھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا خط ہے یہ میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جو سبل الشیاطین، سارے شیطان کے راستے ہیں، ملتے ادھر ہی آ کر ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں امام الانبیاء نے کتنی سادی سی وضاحت فرمائی، وہ راستے آتے ادھر ہی ہیں، لیکن کیوں آتے ہیں ادھر؟ صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے، لیکن وہ آپ نے فرمایا یہ شیطانوں کے راستے، رحمان کا اور میرا اور سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، آج کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر غور فرمائیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی وہ اشارہ ہے کہ یہ میرا ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو الگ موضوع ہے نا، اس کے آگے ہے کیا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اب سیدھی راہ دکھاؤ، راستے تو بے شمار ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، تو فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، دوسرا حکم تاکیدی ہے، بس اس کی پیروی کرو، جو سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ جدا جدا متفرقین حالت میں، ٹولیاں جماعتیں بنا کر الگ الگ نہ پھرو۔ تو تمام مفسرین نے جو اللہ کی رسی ہے اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کی مقدس کتاب کو تو تھامو۔ تو تھامنے کا یہ مطلب ہے جب ہی مار کے تو بیٹھ جاؤ، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے صدیاں بیت گئی ہیں، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کا لکھا ہوا کیا ہے، اس پر غور کرو، تدبر ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے تو آسان کر دیا قرآن پاک کو، لیکن ہے وہ غور و فکر کرنے والا؟ کتنی دنیا محلے میں پڑی ہوئی ہے، کتنے لوگ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھروں کے گھر آباد ہیں، بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے لوگوں کو توفیق ہوئی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کی بات پر لبیک کہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ بہت بہت نقصانات ہو رہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں حدیث شریف کے حوالے سے۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ایک نماز اثر ضائع ہوئی، صرف ایک نماز، کأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا جس طرح دنیا میں کسی شخص کا مال متا جو دنیا کے اندر سامان حیات ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، اور اہل خانہ بھی سارے مر کھپ جائیں، اور وہ صرف اکیلا بندہ رہ جائے، اس اکیلے شخص کو اپنی اولاد، اپنے گھر والے، خیش و اقربا اور ان کے ضائع ہونے اور اپنے مال و متاع جتنا اظہار افسوس ہوتا ہے، جتنا غم لگتا ہے، اتنا افسوس ایک نماز کے ضائع ہونے پہ ہوگا۔ تو اب اندازہ فرمائیں جس کی صدیاں بیت گئی ہیں اور جس کے سال بیت گئے ہیں، نہ فجر، نہ زور، نہ عصر، نہ جمعے، نہ خطبے، لیکن ہے وہ سنی۔ کیا ہے یہ سنی اور کیا ہے یہ مسلمان، کیا ہے یہ ختنے اور کیا ہے یہ دعویٰ؟ ان چیزوں پر غور کیا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ میں ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہوں، کسی جگہ پر آپ نے اگر داخلہ لینا ہے، وہ میٹرک کلاس ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی ادارہ ہے، تو ہر ایک کی شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری نہیں، وہ بندہ اپنے دائرے میں آپ کو داخل کو نہیں ہونے دے گا، کہ ہو جاتا ہے وہ داخل۔ ایک بندے نے میٹرک نہیں کیا،
وہ کالج میں داخل ہو جائے گا؟ دنیا کی مثال ہے نا، میٹرک لیول پہ اس کے پاس میٹرک کی سند نہیں ہے، سارا شہر سارے علماء سارے دم کرنے والے دم کرے اس کو کالج میں، انٹر کالج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں 12ویں یہاں پڑھائی جاتی ہے اس کو انٹر کالج بولتے ہیں، تو وہاں اس کو کوئی داخلہ نہیں دے گا، دنیا کے کالج میں داخلہ کوئی نہیں دے گا، اگر کوئی پرائمری پاس نہیں اس کو مڈل کلاس میں داخلہ نہیں دے گا۔ اسی طرح معاملات یہ ہے کہ شرائط ہے، اگر ان شرائط کو پورا نہیں کرتے تو داخل فرمایا اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں: اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور گواہی دینا، صحیح الانبیاء کی نبوت رسالت کی شہادت اور گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، پھر ماہ رمضان کے روزے رکھنا، مال ہے تو زکوٰۃ دینا، مال ہے تو حج کرنا، یہ شرائط ہیں، بنیادی اصول ہیں، تو پھر داخلہ ملے گا اسلام میں۔ تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن سمجھ ہمیں پکا مسلمان ہو۔ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو توڑ دیا فقد ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، تباہ کر دیا۔ تو کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ مارو مار دین کو گرانے کے لیے۔ اب کرینے دیکھتے ہیں کسی عمارت کو گرانے کے کس طرح وہ ضربے مار مار کے دیواروں کو گراتی ہیں، ہم سارے دھکے مار رہے ہیں دیواروں کو، اسلام کی دیواروں کو دھکے مارنے کے لیے ہم سارے شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ پتہ نہیں مسلمان مار کیوں کھاتے ہیں، اسی وجہ سے کھاتے ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، مار ہی کھانی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے رسول پاک نے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اصول یہ ہے کہ تم کامیاب و کامرم تب ہوں گے اگر ہم مومن ہوں گے، اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ ہارے گا۔ تو فرمایا ولا پھر یہ پہلے حکم دیا اس کی پیروی کرو، دوسرا ساتھ حکم دیا ولا تتبعوا السبل، اس سے ہٹ کر جو دوسرے راستے ہیں، ادھر ادھر کے راستے، دائیں بائیں کھجل خراب کرنے کے راستے، فتفرق بکم عن سبیلہ، کیوں نہ ان کے پیچھے لگے، وہ یہ جتنے راستے ہیں تفرق راستے ہیں، جدا جدا راستے ہیں، اس مستقیم اور سیدھے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے، فرق کر دیں گے، پھر تم اپنے ہی کو ڈگ ڈگی بجاتے پھرو گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ جو فرمان ہے اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا ایسے کرو، نہیں کرو گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم نقصان برداشت کر رہے ہیں، نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن پیروی کرنے کے لیے نہیں۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے جو مجرم ہونے کی حیثیت میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ کی عدالتیں جب پیش ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھے ایک سادہ سا حکم دیا تھا کہ میری ذات سے بات کا شریک نہیں ٹھہرانا، تو تیرے لیے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم نے میرا ایک چھوٹا سا حکم نہیں مانا، ساری زندگی کھجل خراب ہوتے رہے ہو، قبروں پہ ٹکرے باتتے رہے ہو، مردوں کے ساتھ۔ اندازہ فرمائے جس بندے کی زندگی کا دار و مدار ہی قبروں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ہے، وہ بندہ کیا چاہے۔ میرا ایک مرحوم بھائی تھا، چودھری آدمی تھا، بھائی کو بات ہوتی کہتا ہے یار اور ان مردوں کی بات کرو، چھوڑو، انہوں نے کیا کرنا ہے، کوئی زندہ ہے تو اس کو لاؤ، اس کے ساتھ بات کرے۔ حالانکہ گیتا بھی اس کے اسی طرح ہی تھا، کہتے ہیں ان کی بڑوں کی بات کرتے ہو، ان مردوں کو رہنے دو، کیونکہ کوئی زندہ ہے تو اس کو لاؤ تاکہ بات کریں۔ نہ ہمیں زندوں کا پتہ ہے نہ مردوں کا پتہ ہے۔ جب آپ ہی آدمی مردہ ضمیر پڑا ہوا، اس کو کسی شے کی ہوش ہی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ روٹی کھانی ہے، بال براز کرنا ہے، شربت پینا ہے، پھل فروٹ کھانا ہے اور بہت ہو جانا، اللہ اللہ خیر، اس کے علاوہ آگے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو گزارش یہ ہے کہ فرمایا پھر تمہیں اس صحیح راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تو بچ جاؤ، کس سے بچ جاؤ؟ جہنم سے۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کی ناراضگیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم فرمایا تمہاری خیر اور بہتری کے لیے۔ نسخہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بہت بڑا حکیم ہے جی، حکیم صاحب کو خاص نسخہ، مجرب نسخہ بیان کرو۔ حکیم کا بتایا اور نسخہ جو لوگ مانتے ہیں، لیکن جو ساری کائنات کا حکیم ہے، جو اصل حکیم ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مصور ہے، اس نے یہ سارے نسخے، مجرب نسخے پیش فرمائے، اس کو سننے کے لیے تیار، پڑھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ وہ پجا پھرتا حکیم کے پاس ہے، حکیم وہ جڑا بکارا بسکیر، اسی طرح کوئی شے پلے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ ذرا فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، تختی پہ لکھ کے ان کو کوہ طور پہ تحفے کے طور پہ پیش کیا۔ تماما، تماماً یہ جملہ فعل حال معلوم ہوتا ہے، حالیہ، اس حال میں کہ نعمت کی تکمیل کی جائے، نعمت کو مکمل کرنے کے لیے اس قوم کے لیے ہم نے کتاب نازل فرمائی، تورات۔ الذی، اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل ہوگی، احسن، جس نے بہت اچھا کام کیا، بھلائی کی، نیکی کی، خیر کیا،
وتفصیلا لکل شیء، اور اس کتاب کے اندر تفصیل ہے ہر چیز کے لیے۔ ہر چیز مراد کیا ہے؟ جو مسائل ہیں، احکام ہیں، دلائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، شرابت کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے دلائل و مسائل ہیں۔ اب دیکھو نا، شریعت نے بلکہ یہودیوں نے تانے مارے صحابہ کرام کو، کیسا تمہارا پیغمبر، تمہیں تو بول براز کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ سید الانبیاء نبی مکرم ہم نے طہارت کرنے کا طریقہ۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ وہ مدنی چینل والے طہارت کے طریقے بڑے بڑے خوبصورت بیان فرماتے ہیں، وہ بندہ ویسے ہی ٹکرے مارتا پھرتا ہے، یار دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ گرمیوں میں طہارت کس طرح کرنی ہے، سردی میں طہارت کس طرح کرنی ہے، لوٹے کتنے برتنے ہیں، مار مار کے ٹکرے انہوں نے بیڑا گرک کر دیے۔ سب بکواس ہے سارا، اس کوئی حقائق نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ رسول پاک صرف حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کتاب الطہارہ موجود، کتاب الطہارہ کہ طہارت کس طرح کرنی ہے، بول خانے میں جانے کے لیے پڑھنا کیا ہے، فارغ ہونے سے کیا کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، غسل جنابت کس طرح کرنا ہے، ازواج جو آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں شادی شدہ لوگوں کے لیے، وہ ساری تعلیمات امام الانبیاء نے ارشاد فرما دی، بتا دی۔ تو فرمایا لکل شے سے مراد ہے ہر وہ متعلقہ امور، اس کے اندر تفصیل موجود، وہ ہدم و رحمہ، پیار کی باتیں، رہنمائی اور ہدایت کی باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اور اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات کی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کی محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے، اللہ کی ملاقات کا ہمیں پیار نہ جذبہ جوش ہے، موت سے ڈرتے پھرتے ہیں سارے۔ وہ وفد جب گیا تھا نا ایرانی حکومت کے ساتھ خلافت فاروقی میں، جس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ صحابہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ صحابہ کرام تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے، ترجمان نے پوچھا، چونکہ وہ فارسی لوگ تھے، ترجمان کے لیے پوچھا پہلے بتاؤ تم ہے کون، من انتم، کون ہو تم؟ ترجمان نے پوچھا بھی تسی درویش ہو، کون ہو؟ پہلی جوتی کوئی نہیں، اتنے کرتے کوئی نہیں، تے گھوڑیاں تے کاٹھی کوئی نہیں، تے ہتھاں نیزے تسی پھڑے نہیں، تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن اصحاب رسول اللہ، ہم رسول پاک کے صحابہ ہیں، نبی پاک کے مرید ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا پروگرام ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے ہیں جو لوگ بندوں کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا رستہ دکھانے کے لیے آئے، اور دنیا کی ذلتوں سے نکال کر عزت و شرف کی سڑک پہ چڑھانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی حکومت سے یہ لڑائی اور جنگ اور جہاد کر لیں گے؟ تو ترجمان کے لیے پتا چلا جی یہ وہ لوگ ہیں یحبون الموت کما تحبون الدنیا، یہ موت کے ساتھ اس طرح لوٹ پیار اور محبت کرتے ہیں جیسا دنیا کے ساتھ اٹھ گیلیاں کرتے ہیں۔ تو آپ فرق ہے کہ کوئی نہیں فرق؟ مر گئے تو اللہ تو سیدھے جنت میں جانا ہے، اللہ اللہ خیر سن ہے۔ تو ادھر کیا ہے، جتنا یہودی موت سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر کہتے ہو نا جنت ہمیں ملے گی، ہم نے جنت میں جانا ہے، تو مرتے کیوں نہیں؟ مرنے کی خواہش کرو، مرو اور جنت میں جاؤ۔ اللہ فرمائے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کی کرتوتیں، عقائد و بدماشیاں ہیں، اس کی وجہ سے مرنے کی کبھی خواہش نہیں کریں۔ تو کتنا یہ فرق ہے۔ وہ غزوہ احد میں صحابی گرتا ہے اور کہتا ہے فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان آدمی ہیں، نیزے لگے، تیر لگے، تلواروں کے زخم آئے، تو گرا تو شہید ہو گیا، تو یہ کہتا ہے مجھے قسم اٹھا کے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، سرخ روح ہو کر اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا۔ ایک اور بات سنو، ایک صحابی ہے لنگڑا، اور اس کے بیٹے بھی جہاد میں گئے ہوئے ہیں، تو لنگڑے کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو عامہ، اندھا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، تو اس پر کوئی فرض نہیں ہے جہاد میں نہ جائے۔ لیکن وہ جب انہوں نے حالات دیکھے تلوار لے کر وہ بھی میدان میں آ گئے، تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت تمہارے لیے تو اللہ نے نام لے کر فرمایا تم پہ جہاز فرض نہیں، یہ پابندی نہیں، کہنے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے احد کی وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ کہاں گئے؟ حضرت صاحب ہمارا نہ دل مطمئن ہوتا ہے نہ ہماری کو شے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے میں نیند آتی ہے، منہ پھٹیاں چھٹ کے منہ تھلے لمکا کے سوتا ہوں، بس اس کے ایمان کا کیا تقابل کریں گے؟ کوئی ہوش، کوئی غیرت، کوئی سمجھ، کوئی بول، کیا رونا کیا ہے، کیا کریں گے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے نا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، فرمایا یہ کتاب جو ہے، اللہ اکبر، کون سی کتاب؟ یہ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے دیکھو اشارہ کا بہذا کتاب، یہ کتاب قرآن پاک جو ہم نے نازل فرمایا، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک یہ بابرکت کتاب ہے، شفا کتاب ہے، روحانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، آخرت کے لیے، مستقبل کے لیے۔ اور اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ فرمایا بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ کیا معنی ہے؟ اس کے احکامات، اس کے فرامین، اس کے فتاوے، اس کے دو ٹوک جو اللہ نے فیصلے سنائے ہیں اس کو مانو۔ واتقوا، اور ڈر جاؤ، اپنے پروگراموں سے ہٹ جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب یہ قرآن پڑھا جائے سنو، غور کرو، تاکہ تمہاری حالت کا اللہ رحم کرے۔ یہ تو غلط ترجمہ کر کے لوگوں بنا دیتا جی سورت فاتحہ پڑھ لی نہیں نماز میں، اور جو بت بن کے کھلوتے ہیں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری رکعت ہو گئی، کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ رسالت باب کے زمانے میں ہوا تھا، لوگ دین سیکھ رہے ہیں، لوگ دین بن رہا ہے، تو ایک شخص نے آ کر رکوع میں شامل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تو انہیں نماز میں کیوں مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ہرس کو اللہ قبول فرمائے، لیکن آئندہ نہ کرنا، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں سے مراد میری مراد اہل علم علماء ہے، کہ رسالت باب نے انہوں نے نہیں سی فرمایا تو نماز دہرا لے، تو ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری ہرس میں اللہ اضافہ کرے، آئندہ نہ ایسے کرنا جو اب کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دین بن رہا، پہلے تو شراب بھی حلال تھی، جب شراب حلال تھی تو ماشاءاللہ شراب پینا جائز تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جس بندے نے نہیں پڑھی نماز معافی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری حالت پہ رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، یا پھر تم یہ بات کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے انجیل اور یہودیوں کے لیے تورات نازل فرمائی تھی، تو ملت اسلامی اور مسلمانوں کے لیے تو کتاب ہی کوئی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ پہلی قوموں کے لیے ہدایت کی کتاب آئی اور ہمارے لیے نہیں آئی، اس لیے ہم نے نازل کیا۔ اور پھر تم یہ بات کہو وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی تم کہتے جی ہم تو اس کی تعلیم و تدریس سے واقف بھی نہیں تھے جو پہلے کتاب نازل ہوئی، ہمیں کیا پتا کیا لکھا کیا اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نے یہ کتاب نازل فرما کے اس کے اندر سارے مسائل دلائل بیان کر دیے، حجت قائم کر دیے۔ تو کتنے بندے کہتے ہیں جی میں سارے کام چھوڑ کے اس کتاب کو پڑھوں گا؟ کوئی نہیں، موقع مل گیا جاگ آگے تو ٹھیک ہے، نہ جاگ پھر جاگ لاؤ، اللہ لگا چلے تو جاگ لا کے ساری زندگی مرکب گلے کوئی شے پلے نہیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہوگا، سنجیدگی ساز پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے تعلیمات موجود ہیں۔ او تقولو، یا پھر تم کہو لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی لکنا اہدی منہم، تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان لوگوں سے جو پہلے لوگوں پر کتاب نازل فرمائی گئی تھی۔ تو اللہ نازل کر دی تو ایسے نسے ایسے دوڑے کہ ماشاءاللہ پھر فارغ ہو گئے۔ ظاہر ہے ہمارا چونکہ شعبہ تعلیم و تدریس کا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ہے، میرا خیال ہے 35 سال تقریباً الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کالجوں میں یونیورسٹی میں داروں میں پڑھایا۔ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی محبت کے ساتھ کہا جائے بھاجی ذرا آیا کرو تہاڈی مہربانی، وہ اتنا غائب ہوتا ہے 2 ہفتے نظر ہی نہیں ہوتے۔ تو جنہوں کہہ دیتا جائے ایک بندہ اور نہ آیا کرو نال، وہ آدھا اچھا اے ضرور ارگ کٹنا مولوی صاحب نے، ایسا نس دے کہ مہینہ نظر ہی نہیں ہوتا۔ اتنے کی رونا کی تے پٹنا کی، روئیے کس کو اور کس کا ماتم کیجیے۔ لوگوں نے کہا روئیے کنوں تے پٹیے کنوں، کس کے سامنے رونا روئے، کیا کہیں، کس سے کہیں؟ وہ شے نظر آئے نا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسیطہ درد رو دیا یا اللہ نمازی کتنے گئے؟ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلا، نماز ماشاءاللہ مؤذن تو بتا رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ بس اللہ ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ رسیدہ سارے ہی کر دیں لیکن اندر کوئی شاید کھوکھلا کوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تم یہ کہتے اگر کتاب آتی تو اللہ کنا اہدی منہم، ان سے اہل کتاب سے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اس لیے ہم نے کتاب نازل کر دی۔ تو ارشاد ہوتا ہے فقد جاءکم بینۃ من ربکم، یہ تمہارے رب سے یہ دلائل براہین اور دلیلیں آ چکی، وہدی ورحمہ، اس کے اندر ہدایت ہے، رحمت اور پیار اور شفقت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اسے کنی کترائے، کنارہ کرے۔
کتنے بندے اڈول ماشاءاللہ صوفی رومال موڑے تے رکھیا تے بڑے مدب کے ساتھ وہ کھسکتے ہیں یہاں سے. کوئی سمجھ نہیں آتی یہ آیت ہے ہی میرے لیے، یہ اللہ کا حکم ہی میرے لیے. کس طرح وہ کنارہ کرتے ہیں کہ ہم کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں. قرآن مجید کے تعلیم تدریس پھٹی رکھن چڑھنا سی کہ شامل نہ ہو جائے، بہت وقت ضائع ہوئے گا. اور وہ کنارہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. جاتے والے بندوں کو دیکھا کرو، ان کی شکل دیکھو اور ان کی اوقات دیکھو، ان کی حرکتیں پتہ چلا شرمندے ہوتے جا رہے ہیں. بھائی جو مرضی کرو ایسا نہیں جی بہنا ہوں جب ہمار کے بھائی بندہ کیسے بنے. یہ دو بندے پلوان لے بھی پلوان والی جڑے آپ صدر نے ہے بھی پلوان نے وہ آپ نہیں ہوتے تو کس نے کیا کریں. یا تو دو بل ایک صدر ہے صدر سے کھلوتا ہوئے دوسرا صدر بار بار جب اندر چوک کے اندر سٹر. کیا یہ مذاق ہے نا. جس بندے کے اندر کوئی شے نہیں کیا کرو گے اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وہ تو علامہ صاحب نے شعر بھی پڑھا ہے نا. آج تک اللہ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جس بندے کو خود آپ احساس نہیں یار میں بہتری لاؤں تو اس کا کس طرح اس کا بہتری ہوگی. کوئی شے نہیں. وہ لگا ہوا 4 کا دعا سے اللہ تعالیٰ دی منہ درکا بھی ہے، 2 کا دعا اللہ تعالیٰ دی منہ درکا بھی ہے، 3 کا دعا اللہ تعالیٰ منہ درکا بھی ہے. جماعت کرا رہا امام کہہ رہا ہے، امام کرانی جماعت ہے اگے کھلو کے کہی جاتا ہے 4 کا دعا سے اللہ تعالیٰ دی منہ درکا بھی اللہ ہوتا. بزرگ آپ جماعت کرا رہے ایسا رٹا لایا کوئی سمجھ نہیں ہوتی. اگے کہو پیچھے کہو، اگے آگے پیچھے پانی رٹی رٹائیاں گلاں ساری. میرے پھر شغل کی گل یاد آ جاتی کئی دفعہ. والد محترم نے فرمانا جب منڈے چھوٹے بھائی کھیڈ کو جایا جائے تو جماعت نہ نماز پڑھنی ہے شام دی آن. چلو ٹھیک ہے جی. تے دوڑا لا لا کے وضو کر کے جس ویلے شامل ہونا مغرب تے کنے بابے نے وضو کر کے ہم مغرب دی نماز شروع ہو رہی تے پڑھنا کی کہنا 4 کا دعا سے نہیں 3 کا دعا سے اللہ تعالیٰ دے مدرہ میں اللہ اکبر. وہ پورا پتہ لکھا رہے لوگ کی انداز ہے. صفے کج دل بے ذوق جذبے اندرو باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں. علامہ صاحب تبصرہ کیتا ہے. صفا ڈنگیاں تو اسی معذرت کے ساتھ احناف مساجد میں جاؤ وہ دو بندی ہیں یا حنفی بریلوی حضرات کی جتنے لوگ ہیں کسی بندے کا پاؤں کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا. ہر بندے کے دماغ 3-4 انچ کا فاصلہ ہوگا ماشاءاللہ. یہ تھوڑا میں کہہ رہا ہوں زیادہ بھی ہو سکتا. کسی نمازی کا دوسرے نمازی کے ساتھ پاؤں ملا ہوا نہیں ہے. اور سید الانبیاء نے کلمات ہیں حدیث کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ اور صفوں کو درست کرو. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف بھی نازل فرمائی ہے وَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. امام الانبیاء فرمایا صفوں کا درست کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. یہی وہ تبصرہ جو علامہ صاحب نے کیا. صفیں کج صفا بھی ڈنگیاں دل بے ذوق اندر بھی ککھ کڈا نہیں تے جذبے اندروں باقی نہیں ہے نہ یہ پتہ کھڑا کے در ہوں. اصل کہتے ہیں مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں اندر ہی کوئی شے نہیں رونا کیوں. تو جب یہ حالت ہو نہ صفے ٹھیک ہو نہ اس کا طریقہ ٹھیک ہو نہ اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہو نہ پڑھنا پڑھانا ہو تو یہی وہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا ہے وَصَدَفَ عَنْهَا کنارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ ان قریب ہم جزا بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو کنارہ کرتے ہیں آیاتنا ہماری آیات سے. سوء العذاب برا عذاب یہ سکھائیں گے بما كانوا يصدفون جو اسے کنارہ کرتے ہیں. تو ان جملے پڑھنے سے پتہ نہیں ہوتا یہ ساری گل ہی ہو رہی. کنارہ کرنا کیا معنی ہے کنی کترانا کدی ایسے ملوث نہ ہو جائے اسی اس مصیبت نہ پا جائے چپ کر کے کنارہ کر کے گھر جوتی لے کے ادھر نکل جاؤ. تو جب یہ حالات ہو کیا سمجھتے ہو کوئی اللہ شے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے نہ سنتا ہے کوئی شے کا پتہ نہیں. ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. ارشاد ہوتا ہے جی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ پس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور سبیل کی جمع سبل ہے اور جو راستے ہیں جدا جدا اس صحیح راستے سے ہٹ کر ان کے پیچھے نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ کیا یہ اصول اللہ نے بیان نہیں کر دیا؟ کس مولوی درویش سے جا کر پوچھو گے کس شاہ جی سے پوچھو گے جا کے بیڑا گھر کر دیا لوگوں نے. اللہ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ جب دوسرے راستوں پہ چلو گے تم صحیح راستے سے ہٹا دیں گے جدا کر دیں گے. جب صحیح راستے سے ہٹ گئے یہی شیطان کی منشا ہے یہی عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے. ذالکم وصاکم بھی یہ وہ بات ہے جو اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم اس جرم سے اور اس اقدام سے بچ جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی وہ تمام نعمت کے لیے الذی اس شخص پر احسن جس نے اچھائی اور بھلائی کی وتفصیلا لکل شیء اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل یعنی مسائل کو واضح کیا وہدی و رحمہ اور ہدایت و رحمت تھی لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. وہذا کتاب اور یہ قرآن جو کتاب ہے
انزلناہ مبارک، ہم نے سنا دو کہ یہ بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ۔ ان تقولوا کہ تم یہ بات کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبل، مطلب یہ ہے کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں یہود و نصارہ اہل کتاب پر دو کتابیں آئی، نازل کی گئیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہوا، ہمارے لیے کوئی کتاب نہیں آئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تم کہتے ہیں ہم اس کی تعلیم و تدریس سے، پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے۔ او تقولوا، یا تم یہ بات کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پہ کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدا، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان لوگوں سے، منہم، جو پہلے گزر گئے ہیں۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پھر تمہارے پاس یہ وہ دلائل، مسائل، وضاحتیں آ چکی، وہدی و رحمہ، اس کے علاوہ ہدایت و رحمت ہے۔ فمن اظلم، اب وہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، وصدف عنہا، اور اسے کنارہ کرے۔ سنجزی الذین یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو کنارہ کرتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیات سے۔ کیا بدلہ ملے گا؟ سوء العذاب، بدترین عذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس کے ساتھ جو وہ کنارہ کرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔